کیا ہمیں لائن والے رنگز لاکٹس پہننے چاہیے یا نہیں پہننے چاہیے؟ میں آج اس پہ بات کروں گا اور میں دو آنسرز دوں گا. میرا پہلا آنسر ان کو ہوگا کہ جن کو ہمارے لائن والے لاکٹ رنگز پہننے سے مسئلہ ہے, اور دوسرا آنسر میرا ان کے لیے ہوگا جن کو مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ واقعہ میں ہی بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں, واقعہ میں ان کو سمجھنے کی تمنا ہے. ان کے لیے بات کروں گا. تو سب سے پہلے جن لوگوں کو ہمارے لائن ایگل کے لاکٹ پہننے سے مسئلہ ہے, سب کو میرا جواب ہے کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے جو لاکٹ ہے آپ کی پاکٹ سے نہیں پہنا. ٹھیک ہے, جب میں نے آپ کی پاکٹ میں پیسے سے اپنا لاکٹ نہیں پہنا تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ جن کو مسئلہ ہے وہ ہمیں نہ دیکھیں, ہمیں نہ فالو کریں, ہمیں نہ دیکھیں, ہمارے ساتھ نہ کنیکٹ ہو. آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ جب آپ شیر کو دیکھ کے کچھ کر نہیں سکتے تو صرف ڈرتے ہو اور باتیں کرتے ہو. تو آپ نہ دیکھیں تو نہ ڈریں گے اور نہ باتیں کریں گے. اب میرا آنسر ہے ان کو جو واقعہ میں ہی سیکھنا چاہتے ہیں اور سیریس ہیں, ٹرو لرنرز اینڈ ناٹ موکرز. تو میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں بائبل کے اندر جب بھی اینیملز کا, سمبلز کا اور رنگز کا, کلرز کا ذکر ہوا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ٹو ایکسپلین اٹس براڈر اوریجن. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب ٹریفک میں کھڑے ہو اور سامنے لال لائٹ جل رہی ہے تو آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس کلر کا, کہ رک جاؤ, آگے نہیں جانا. اور اگر ہری جل جائے, گرین لائٹ, تو آپ کو پتا ہے کہ گو اہیڈ کا سگنل ہے, آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح بائبل کے اندر بہت سارے اینیملز اور سمبلز کا یوز کیا گیا, کلرز کا یوز کیا گیا کسی نہ کسی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, کسی نہ کسی چیز سے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے اور ریفلیکٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل متی 15 باب کی 26 آیت کے اندر لکھا ہے, یسوع مسیح نے کنعانی عورت کو بولا لڑکوں کی روٹی کتوں کو دینا روا نہیں ہے. کیا وہ اس عورت کو کتا کہہ رہے تھے؟ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہودی دستور کے مطابق کتا جو تھا ان کے لیے ان کلین جانور تھا, جیسے کتا جو ہے اپنی الٹی کر کے واپس چاٹتا ہے. تو جو غیر قومیں تھی وہ ان کلین یعنی گندی غلاظت بری حرکتیں کر رہی تھی, تو اس لیے ان کو کتوں سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا, اور اس لیے جیسس کرائسٹ یہ بات کہہ رہے تھے. اور یہ ہمیں مل جائے گا خروج کی کتاب 22 باب کی 31 آیت کے اندر, پھر پہلا سلاطین 14 باب کی 11 آیت کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. پھر یہی جو چیز ہے آگے پولس رسول بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں افسیوں 3 باب کی 2 آیت کے اندر, جس میں لکھا کتوں سے خبردار رہو اور بدکاروں سے خبردار. پھر مکاشفہ کے اندر بھی واپس ہمیں یہی بات ملتی ہے 22-15 کے اندر کہ مگر کتے اور جادوگر اور زناگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. اور پھر اسی مکاشفہ کی کتاب کے اندر 5 باب کی 5 آیت کے اندر یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ یہودا کا ببر شیر جو غالب آیا. تو دیکھیں جانوروں کا سمبلز کا استعمال کیا جا رہا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے. تو اب بات آتی ہے کہ ہم کیوں انگوٹھی پہن رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم شیروں والی انگوٹھیاں اس لیے پہن رہے ہیں کیونکہ ہم یہودا کے ببر شیر کے بچے ہیں. تو جس کے بچے ہیں ہم اسی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے آپ کس کے بچے ہو؟ سوری, یہ ایک الگ بات ہے. سو اب ظاہری سی بات ہے ہم جس کے بچے ہیں ہم اسی کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے. مگر یاد رکھیں شیر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, شیر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, مگر کتے جالس ہوتے ہیں اور اعتراض اٹھاتے ہیں. تو جب وہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے, تو صرف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صرف یہی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ کتا جو ہے جانور کی بات نہیں ہو رہی, شیر جو ہے جانور کی بات نہیں ہو رہی, آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے, ریفلیکشن کی بات ہو رہی ہے, اور آپ کی منسٹری کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں, تو ہماری منسٹری کا لوگو جو ہے وہ لائن ہے اور عقاب ہے, اس لیے ہم لائن اور عقاب پہنتے بھی ہیں, لگاتے بھی, کیونکہ منسٹری کا لوگو اور آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن سمجھا دی. اب ساتھ میں بہت سارے لوگ یہ بولیں گے کہ عقاب کا تو بتایا نہیں, لائن کا بتا دیا. سو عقاب کا ہی بتا دیتا ہوں کہ بائبل کے اندر لکھا ہے جسایہ 40 باب کی 30 آیت کے اندر, آئزیہ 40:31 کہ جو صبر سے خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ زور حاصل کریں گے. پھر زبور 103:5 آیت کے اندر لکھا ہے کہ او تیری جوانی نو عقابہ دیوانگر کردہ نے آئے. ٹھیک ہے, تو جو عقاب ہے وہ اسٹرینتھ کو ظاہر کرتا ہے, طاقت کو. اب کمزور لوگ جو ہیں وہ عقاب تو نہیں پہنیں گے, تو جو زوراور لوگ ہیں وہی پہن رہے ہیں. پھر اونچائی کو عقاب ظاہر کرتا ہے, کامیابی کو عقاب ظاہر کرتا ہے. تو اسی لیے ہماری منسٹری کا لوگو ببر شیر اور عقاب ہے کہ یہ ببر کی طرح دلیر اور عقابوں کی طرح زوراور ہیں. ہاللویا. اور اس کے بعد ایک اور اس کا ریولیشن ہے کہ جو شیر ہے وہ اپسٹولک منسٹری کو ظاہر کرتا ہے, یعنی دلیر خدمتوں کو ظاہر کرتا ہے. اور جو عقاب ہے وہ پروفیٹک منسٹری کو ظاہر کرتا ہے, یعنی خواب, رویا, یسوع مسیح کو فیس ٹو فیس دیکھنا اور آسمان پہ جانا, اور یہ ساری چیزیں ہماری منسٹری میں
ہوتی بھی آئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں اور انکریز ہو رہی ہیں. تو اس لیے عقاب اور شیر پہنا جاتا ہے کیونکہ یہ ہم ہیں. تو ہم جس کے بچے ہیں ہم اسی کی سمبلز رنگز لاکٹس پہنیں گے اور آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور جو ان باپ کے بچے نہیں جس باپ کے بچے ہم ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے. اینی وے سو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں roar like a lion at the radio.